الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. تعوذ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد کچھ ایسے مواقع کچھ ایسے اوقات آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تعوذ کرنے کا تھا. ان مواقع میں سے 3 مواقع آپ کے سامنے بیان کیے گئے. ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. یہ مسنون بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بھی ہے اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے. اور فائدہ بھی ذکر کیا تھا کہ انسان جب تلاوت کے شروع میں تعوذ پڑھ لیتا ہے تو تلاوت کے دوران شیطان کی طرف سے جو پریشانی اور جو وساوس انسان کو پیش آ سکتے ہیں ان وساوس سے ان پریشانیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. یہ تعوذ کا فائدہ ہے اور پوری دل جمعی کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ انسان تلاوت کر سکے گا. اور یہ مطلوب بھی ہے, مقصود بھی ہے کہ قرآن کریم جب بھی تلاوت کرے تو پوری دل لگی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ کرے. دوسرا موقع یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب انسان پر شیطانی خیالات آئے یا شیطان کی طرف سے وسوسے ڈالے جائیں اور برے خیالات اور گندی باتیں ذہن میں آئے, گناہ کے جذبات اٹھے, ایسے موقع پر بھی سنت طریقہ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات نہیں ہے جو اس موقع پر اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر حاصل کریں یا صرف اعوذ باللہ کہیں یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے مطابق ان کے قول کے مطابق معاذ اللہ کہہ دیں. ان تمام الفاظ سے یہ فضیلت اور یہ فوائد حاصل ہو جائیں گی اور اس طرح کر لینے سے آدمی شیطانی خیالات سے بچ جائے گا اور شیطان کے جو حملے ہو سکتے ہیں ان تمام حملوں سے بھی انسان محفوظ ہو جائے گا. تیسرا موقع یہ بتایا تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء داخل ہوتے تھے تو داخل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جنات مردوں سے اور جنات شیاطین اور جنات مادوں کی شرور سے. تو اس طرح اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ بیت الخلاء جو ہوتے ہیں وہ گندگی کی جگہ ہوتی ہے اور شیطان گندگی پسند کرتا ہے اور وہیں سے اکثر انسانوں پر شیطانی اثرات آتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی بیت الخلاء جاتے ہوئے تعوذ کرنے کا یا اس دعا کرنے کا کوئی اہتمام کر لے تو وہ شیطانی اثرات سے بچ جائے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے اور شیطانی اثرات سے بچنے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے. اسی طرح اور مواقع بھی ہے جو حدیثوں میں آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کئی جگہوں میں تعوذ پڑھا کرتے تھے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو بڑا غصہ آ رہا تھا اور غصے کی وجہ سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ کو مخاطب
جانتا ہوں کہ اگر وہ کلمہ یہ غصے والا شخص کہہ دے تو اس کا غصہ فوراً دور ہو جائے گا، اس کا غصہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں موجود صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ باللہ، تعوذ پڑھ۔ تو جو آدمی ایسے موقع پر تعوذ پڑھ لے گا تو وہ شیطانی اثرات، کیونکہ غصہ بھی شیطان کا اثر ہے، غصہ شیطان کے اثر سے پیدا ہوتا ہے، تو ان غصہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کا جو مؤثر طریقہ ہے وہ ہے تعوذ، اللہ کی پناہ میں آنا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی کو غصہ لاحق ہو، وہ بہت غصے میں ہو، تو ایسے موقع پر اسے تعوذ پڑھنا چاہیے، اور اس تعوذ کی برکت سے اس کا غصہ دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ علماء نے غصے کو ختم کرنے کے اور بھی کئی طریقے بتائے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ تو یہی ہے جو ابھی حدیث پاک کے ذریعے آپ کو بتایا کہ تعوذ پڑھ لیا جائے۔ دوسرا طریقہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ ایسے موقع پر ٹھنڈا پانی پیئیں، یا پھر غصہ جب آئے تو ایسے موقع پر وضو کر لیں، یا پھر جب غصہ آئے تو وہ اپنی حیثیت بدل، یعنی جس کیفیت جس حالت میں اسے غصہ آ رہا ہے، مثلا کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ رہا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھنے کی حالت میں غصہ آ رہا ہے تو لیٹ جائے۔ تو اس طرح اپنی حیثیت کو بدل دیں، اس طرح حیثیت بدلنے سے بھی اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح اور ایک موقع جو حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعوذ پڑھنے کا، وہ ایک موقع ہے صبح شام کی مسنون دعائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہمیں صبح شام پڑھنے کے لیے سکھائی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی سے کرتے تھے، ان میں سے ایک بہت دعا یہ ہے اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له اللهم اني اسالك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے صبح کی اور ساری کائنات نے صبح کی اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے دعا میں اللہ رب العزت سے یہ سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، کہ اللہ میں آپ سے اس دن کی خیر مانگ رہا ہوں، اس دن کی خیر کا سوال کر رہا ہوں، اور اس دن کے اندر جو فتح ہوتی ہے وہ فتح مانگ رہا ہوں، اور اس میں جو کامیابی ہے وہ کامیابی مانگ رہا ہوں، اور اس دن میں جو انوارات جو نور آپ نے رکھے ہیں وہ نور اور انوارات آپ سے مانگ رہا ہوں، اور اس دن کے اندر جو برکتیں آپ نے رکھی ہے وہ آپ سے مانگ رہا ہوں، اور اس دن کے اندر جو ہدایتیں آپ نے رکھی ہے وہ ہدایت میں آپ کی اس ہدایت کا مطالبہ اور اس ہدایت کا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا میں اللہ رب العزت سے پناہ بھی مانگتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، کہ اللہ میں اس دن میں موجود شر سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس دن کے بعد جو شرور ہے ان شرور سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دعا مانگتے تھے، پھر یہی دعا شام کے وقت تھوڑے سے الفاظ کو تبدیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے بھی تھے، اور حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھاتے بھی تھے اور پڑھنے کی تلقین بھی کرتے تھے۔ رات کے وقت دعا کے الفاظ یہ ہے امسینا وانصبت للہ رب العالمین لا شریک لہ اللهم انی اسألک خیر هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها واعوذ بک من شرها وشر ما فيها، کہ ہم سب نے شام کی اور ساری کائنات کی شام کی اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں آپ سے اس رات کی تمام خیر مانگ رہا ہوں، اور اس رات کے اندر جو فتح، جو کامیابی، جو انوارات اور جو برکتیں، جو ہدایتیں آپ نے رکھی ہیں وہ ہدایتوں کا سوال کر رہا ہوں، وہ ہدایتوں کا مطالبہ میں آپ سے کر رہا ہوں، اور اس رات کے اندر جو شرور ہے اور اس رات کے اندر جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے کتنی پیاری تعلیمات ہے. دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو, صبح ہوتی ہے سورج چڑھتا ہے تو سورج چڑھنے کے بعد انسان جب باہر نکلتا ہے تو باہر اس کو خیر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, شر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اس دعا کا اہتمام کر لے تو اس کے لیے خیر کا حصول آسان ہو جاتا ہے اور شر سے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور دن کے وقت ان تمام شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی انسان رات کے وقت پڑھتا ہے تو رات کے اندر جو خیر ہے وہ اس دعا کی برکت سے اسے وہ خیر مل جاتا ہے اور جو شرور ہے ان تمام شرور سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سواری خریدتے تھے تو اس سواری کو خریدتے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری میں موجود خیر کو اللہ سے مانگتے تھے اور اس سواری کے اندر جو شر ہوتا تھا اس شر سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے. تو اسے پتہ چلا کہ ہم کوئی بھی نئی چیز خریدے, چاہے گاڑی خریدے یا کوئی اور سواری خریدے یا کوئی مکان خریدے یا کوئی اور چیز خریدے تو ان خریدتے وقت اللہ رب العزت سے ان چیزوں میں موجود خیر کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے اور ان چیزوں میں موجود شرور سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس چیز کی خیر ہمیں حاصل ہوگی اور اس چیز میں جو شرور ہے ان شرور سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے خواب جو نظر آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اور جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھے, ڈراونا خواب دیکھے تو ایسی صورت میں پہلا کام یہ کرے کہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ خودکار میں تھو کہے, پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے یا پھر صرف اعوذ باللہ کہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو ایسے موقع پر اعوذ باللہ کہتا ہے تو وہ خواب اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا, وہ خواب اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. فَإِنَّهَا لَا يَضُرُّهُ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے نفسانی اور ایک خواب ہوتا ہے رحمانی اور ایک خواب ہوتا ہے شیطانی. نفسانی خواب کا کیا مطلب؟ نفسانی خواب مطلب یہ ہے کہ انسان دن بھر جو سوچتا ہے, جن چیزوں کا وہ خیال کرتا ہے, جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے, رات کو وہی چیزیں اسے نظر آتی ہیں. رات کو وہی چیزیں اسے نظر آتی ہیں, جو وہ سوچتا ہے وہی چیزیں نظر آتی ہیں. یہ نفسانی خواب ہے. جیسے اردو میں کہاوت ہے بلی کے خواب میں چیچڑے, سارا دن چیچڑے ہی دیکھتی رہتی ہے, وہ سوچتی رہتی ہے تو اس کو خواب میں بھی یہی نظر آتا ہے. تو انسان کی حالت بھی اسی طرح ہے, جو کچھ دن بھر دیکھتا ہے سوچتا ہے رات کو وہی نظر آتا ہے. اور ایک خواب ہوتا ہے رحمانی. رحمانی خواب کا مطلب یہ ہے کہ انسان خواب میں اپنے آپ کو اچھی حالت میں دیکھے, عبادت کرتا ہوا دیکھے یا پھر جنت میں اپنے آپ کو دیکھے یا جنت کو دیکھے یا پھر اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دیکھے, مکہ مکرمہ میں دیکھے یا کوئی بھی اچھی حالت ہو, اس حالت میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے. تو ایسے خواب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ خواب ایک طرح سے بشارت ہے اور یہ انسان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے. تو ایسے خواب کو دیکھنے پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں برے خواب سے بچایا اور اچھا خواب ہمیں دکھایا. اور ایک خواب ہوتا ہے شیطانی. شیطانی خواب کیا ہوتا ہے؟ شیطانی خواب یہ ہوتا ہے کہ شیطان خواب میں انسان کو ڈراتا ہے, کبھی اپنی ذات کے بارے میں ڈراتا ہے, کبھی اپنے متعلقین اور احباب کے بارے میں ڈراتا ہے. مثلا اس کا کوئی عزیز ہو یا کوئی رشتہ دار ہو
یا ان کو اولاد ہو وہ کہیں باہر گئی ہے تو خواب میں اس کو نظر آ رہا ہے تو اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا یا اس کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں اسے دکھاتا ہے۔ حالانکہ جب وہ نیند سے اٹھتا ہے تو وہ شخص جس کے بارے میں یہ خواب دیکھا گیا ہے وہ بالکل صحیح سالم ہے، اللہ کے حفظ و امان میں ہے، تو یہ خواب شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایسے خواب کو دیکھتے وقت حدیث میں موجود یہ عمل کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف ملکار پہ اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اللہ کی ذات میں پناہ، اللہ کی ذات کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابی بیان کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں عظمت والے اللہ اور اس کی مقرر معزز ذات کے واسطے سے اور اس کی قدیم سلطنت کے بعد میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ کلمہ پڑھے گا تو اس پڑھنے والے کو شیطان مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آج پورا دن میرے شر سے محفوظ ہو گیا، حفظ منی سائر اليوم، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو جو آدمی اگر فجر کے وقت پڑھے تو پورا دن، ظہر کے وقت پڑھے تو باقی تمام دن، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف دن کے روز شیطان کی شر سے محفوظ نہیں ہو جاتا بلکہ پوری رات بھی اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے وہ شیطان کی شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی مواقع ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ پڑھی کی ہے اور امت کو سکھائی کی ہے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی ترغیب بھی دی اور تعلیم بھی دی۔ کئی مواقع ہیں، مثلا سفر کے دوران کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے یا کسی ہوٹل میں ٹھہرے یا کسی مکان میں ٹھہرے تو وہاں ٹھہرتے ہوئے اس مکان میں، اس ہوٹل میں اور اس منزل والی جگہ جو ہے اس کے اندر جو خیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے ان خیر کو مانگنا بھی چاہیے، وہاں موجود جو شرور ہے ان شرور سے بھی اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، چاہے آپ اپنے الفاظ میں کہیں، چاہے آپ اپنی زبان میں کہیں، غریب میں کہیں، اردو میں کہیں، پناہ کے الفاظ بولنے چاہیے۔ عربی میں کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، جب تک یاد نہ ہو تب تک آدمی اپنی زبان کی دعا مانگے اور اس کی عادت ڈالے، بڑی اہمیت ہے، بڑا فائدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو اس طرح کرنے سے اللہ رب العزت سے تعلق بھی قائم ہوگا، کیونکہ تعوذ پڑھنے سے اپنے بارے میں انسان یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، ان شرور و فتن سے میں اپنی تدبیر سے اپنے طریقوں سے بچ نہیں سکتا جب تک میرے پناہ میں نہیں آتا۔ تو اس طرح تعوذ پڑھنے کی عادت ڈالنے سے اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ